الرحمن الرحیم وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامة من المنذرین ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. حضرات محترم اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وما اوتیتم من شیء، کچھ کافر و مشرکو جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے، جو تمہارے پاس ہے، مال ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، جانور ہیں، سونا چاندی باڈی گارڈ جتھے پر جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نا، یہ تو فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. جو تمہارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس سے دنیا کی زندگی گزرتی ہے اس سامان سے. اور وہ زینتھا، یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا میں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، لیکن یہ فنا ہونے والی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں نا تمہارے پاس، یہ فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی خیر ہے. یہ تمہارے پاس ہیں کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، ٹریکٹر، مربے ہیں، ڈالر، پاؤنڈ، یا وہ سب ساری دنیا بھی ہے تمہارے پاس، یہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ اس سے بہتر بھی ہے. اور اللہ کے پاس کیا ہے؟ جنت جو ہے اللہ پاک فرما رہی دنیا سے بہتر ہے، اچھی ہے. دنیا اچھی نہیں ہے، جنت اچھی ہے. دنیا کی زندگی اچھی نہیں، جنت کی زندگی اچھی ہے. اللہ پاک فرما رہے دنیا کی صحت اچھی نہیں ہے، لیکن قیامت کی جنت کی صحت جو وہ اچھی ہوگی. اللہ 100 جنتی آدمی کو طاقت دے گا. تو یہاں مریض لوگ ہیں، ہم یہاں بیماری کے مارے ہوئے کو کھنسی کا مارا ہوا کو شوگر کا مارا، یہاں کیا سکتے ہیں؟ ایک جنتی کو اللہ 100 آدمی کو طاقت، وہ صحتیں اچھی ہیں، یہ کیا ایسے تھے؟ وہ لباس اچھے ہیں جنت کی، یہ دنیا کے لباس اچھے نہیں ہے. جنت کے لباس اچھے ہیں، یہ کھانے اچھے نہیں ہیں، وہ کھانے اچھے ہیں. ہاں جی، یہ فروٹ اچھے نہیں ہیں. لنگڑا آم چوسا وہاں جب دیکھے نا اللہ، لنگڑا آم چوسا دیکھ لینا کتنا ذائقہ ہو. تو یہ بیوی اتنی اچھی نہیں، وہ جو جنت کی بیوی اللہ دے گا وہ بہت اچھی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں جو عورت ہے، اور اگر وہ ایک دفعہ دنیا میں جھانک لے تو اس کے حسن و جمال سے ساری دنیا روشن ہو جائے. یہ نبی کی حدیث ہے، ساری دنیا روشن ہو جائے. یہ کیا عورتیں ہیں؟ لیکن دن قیامت جو نیک عورتیں ہوں گی ان کو بھی اللہ پاک انہیں جیسے بلکہ ان سے زیادہ مقام عطا فرما گی عبادت کی وجہ سے، ان سے ان کی سردار بنا دے گا، ملکہ بنا دے گا. لیکن نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ اکبر کبیرہ، جنت کی عورت جو خوشبو استعمال کرتی ایک کثرہ دنیا میں آ جائے، ساری دنیا مہک اٹھے، مدر ہو جائے. یہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں.
جنت ہے یہ اللہ پاک فرما رہے کہ وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ تمہارے پاس جو بھی ہے ساری دنیا بھی ہے اور کچھ نہیں تمہارے پاس، اور کچھ یہ ختم ہو جائے گی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اس پانی سے جنت کا پانی بہتر ہے، اس دودھ سے جنت کا دودھ بہتر ہے، شہد سے جنت کا شہد بہتر ہے جی۔ ان مکانوں سے جنت کے مکان اس میں آتا ہے کہ اللہ جو مکان عطا فرمائے گا کمرے جنتی میں، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی، جو برتن ہوں گے ایک چاندی کا ایک سونے، جو منجیاں ہوں گی وہ سونوں کے تاروں کے ساتھ بنی ہوئی ہوں گی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ کافروں مشرکوں یہ کیا کر رہے ہو تم ہیں؟ تو وہ بہتر ہے، وہ اب کا اور باقی بھی رہے گا، جو اللہ کے پاس دن قیامت کی جنتی بھی باقی رہے گا اور جنت بھی باقی رہے گی، کوئی نعمت چھینی نہیں جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ یار نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، زمین ہے بچوں میں تقسیم ہوگی، مکان بچوں میں تقسیم آگے پھر تقسیم ہوگی، پھر تقسیم ہوگی، لیکن جنت کو جو نعمت اللہ پاک عطا فرما دے گا وہ چھینی نہیں جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ جنتی بھی ہمیشہ رہے گا جنت میں، اور جنت کی نعمتیں بھی کیا رہیں گی؟ ہمیشہ رہیں گی۔ یہاں اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کبھی کبھی راضی ہو جاتا ہے، اچھے کام کرو راضی ہو جاتا ہے، پٹھے کام کرو پھر کیا ہے ناراض ہو۔ جنت میں اللہ ہمیشہ راضی رہے گا، ہر جنتی سے راضی رہے گا، اور ہر جنتی کو اللہ اس کے اعمال کے مطابق اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ محنت کر لو، کوشش کر لو، مرنا ہے کہ نا، ہر شخص خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ محنت کرو، ٹائم ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، اور کا وقت جائے، دنیا چھوڑنی پڑ جائے، لیکن ہمارا ذہن نہیں کہ ہم نے دنیا چھوڑنے سے ایسے قلعے گھر کے رہ رہے ہیں، ایسے جانے نہیں تھا، لیکن جانا پڑنا ہے، موت کا جہاں موت کا پیالہ پینا پڑنا ہے، وہاں نہ باپ کام آئے گا نہ بیٹا دن قیامت کے، ایمان اور اعمال کے مطابق جو ہے اللہ پاک فیصلے محنت کر لو۔ اللہ پاک نے ہم کو کتاب دی، قرآن دیا ہے، اس کی محنت کرو، اس کو سمجھو، ہر روز جو بیان ہوتا ہے قرآن اس کو سمجھو، محفوظ کسی اور طرف توجہ نہ دیا کرو۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے نا نہیں سمجھ سکتے آپ، آپ ترجمہ دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں نہیں سمجھے گی، جو میں بیان کر رہا ہوں مفہوم اس کی طرف تمہارا دھیان دو، توجہ پھر سمجھائے گا قرآن، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے ابھی اللہ نے ٹائم دیا ہے، اس کو سمجھو، اللہ کے کلام کو محفوظ کرو دماغ میں اس کو، اور اس کے اللہ فرما رہے ہیں کہ افلا تعقلون، کافروں مشرکوں تم عقل نہیں رکھتے ہوئے، بے عقل بن رہے ہو، باقی شے کو چھوڑ کے فانی کو پسند کر رہے ہو، مر رہے ہو، آخر کو دنیا کو پسند کر کیا کر رہے ہو تم؟ عقل نہیں ہے تمہیں؟ افمن وعدنا وعدا حسنا، کیا بس وہ شخص کے وعدہ کیا ہم نے اس سے اچھا، ہمارے کسی شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا، یعنی مومن سے اللہ پاک کا اچھا وعدہ ہے، اللہ پاک کا اچھا وعدہ ہے، اور فہو لاقی، اس کو پانے والا ہے۔ مومن کا اللہ نے مومن سے اچھا وعدہ کیا ہے، اور اللہ مومن کو دن قیامت کے جنت نصیب فرمائے گا، جنت کا وعدہ کیا اللہ پاک نے مومن کے ساتھ، دن قیامت کے اللہ مومن کو جنت نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک فرمائے جس مومن سے ہم نے اچھا وعدہ جنت کا کیا ہے اور وہ وعدہ پورا ہوگا، اس وعدے کو پانے والا ہے، یعنی اس کو جنت ملے گی مومن کو دن قیامت، کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، یہ اس شخص کی مدد ہو سکتا ہے مومن جس کو فائدہ دیا ہم نے دنیا کی زندگی میں سامان کا، ایک آدمی سے مومن کے ساتھ اچھا وعدہ کیا جنت کا، ایک آدمی ہم نے سامان دے دی، یہ سامان بھی اللہ پاک ہمارے ہم ہی دیتے ہیں، کافر و مشرک کو جو بھی دیتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی فلاں یا واہ سائنسدان، یہ اللہ پاک ہماری عطا ہے، ہم ہی دیتے ہیں، کہ مومن کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کیا، اس کو جنت ملے گی۔ یہ مومن اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے فائدہ دیا ہے دنیا کی زندگی میں، کچھ سامان دے دیا ہم نے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر قیامت ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، جس کو اللہ دنیا میں فائدہ دیا، اللہ پاک دن قیامت کے یہ ان لوگوں میں یہ گرفتار ہو کے یہ حاضر کیا جائے گا جہنم میں، جو لوگ جہنم میں حاضر ہوں گے نا، یہ گرفتار کر کے ان میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمایا جس کو ہم نے دنیا میں سامان دیا تھوڑا سا دل کے، اس کو پکڑ کے جہنمی میں حاضر کیا جائے گا، اور مومن کے ساتھ ہم نے اللہ کا ہم نے جنت کا وعدہ کیا اس کو ملے گی۔ یہ دو برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور کافر برابر نہیں ہے، ہاں جی، دنیا اور آخرت برابر نہیں ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن پکارے گا اللہ مشرکوں کو، پکارے گا، کیا پکارے گا؟ فَيَقُولُ، اللہ پاک فرمائے گا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، او مشرکو جو تم نے میرے شریک بنائے تھے دنیا میں، جن کے مطلب تمہارا گمان تھا، دعویٰ تھا کہ ہم دن قیامت ہمیں بخشوا لیں گے، پکڑ سے بچا لیں گے، ہے جی، پکڑ سے بچا لیں گے، یہ نجات دلوا لیں گے، جی ہاتھ پکڑے جنت میں لے، جن کے تمہارا یہ دعویٰ تھا، تو آج بلاؤ، اجلتر پہرے تم کو بلاؤ ان کو جو تم نے میرے شریک بنائے اور تمہارا ایک خیال تھا، دعویٰ تھا ان کے متعلق ہی ہمیں بخشوا لیں گے، جی اللہ کی پکڑ سے بچا کے جنت میں لے جائیں، ہاتھ پکڑ نے کہا بلاؤ نا ان کو، ٹائم ہے، بلاؤ ان کو، اللہ تجھے کوئی جواب نہیں دیں گے مشرکین، جی وَيَوْمَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، کہیں گے وہ لوگ جن پہ عذاب والی بات حق ہو گئی ہوگی، عذاب والا کلمہ جن پہ ضرور، یعنی جن کے متعلق اللہ کے دربار سے فیصلہ ہو گیا وہی جنت میں جائیں گے، ان سے مشرک کو جواب نہیں دیں گے، یہ مشرک کے وڈیرے ہو گئے جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوگا، وہ پھر بولیں گے، تو کہیں گے کہ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، ہے کہ ہمارے رب ہم نے ہی وہ گمراہ کیا ہے، رب مشرکوں سے پوچھیں گے جی تم نے میرے شریک بنائے کہاں ہیں، بلاؤ آج ان کو، ہمارے دعوے تھے کہ ہماری بخشش کروائیں گے، لاؤ ان کو، تو وہ نہیں بولیں گے مشرک، جن کو شریک بنایا ہوگا تو وہ بولیں گے، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے ان کو گمراہ کیا، مشرکوں کو، ہے جی ہم ان کو کہا کرتے تھے کہ ہماری بیعت کر لو، مرید بن جاؤ، بس نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سال کے بعد میلے دے کی جنسی بکرا لے آیا کرو، ہم جانے رب جانے، ہے جی ہم آپ ہی تمہارا ہاتھ پکڑے جنت میں لے جائیں گے، ہماری بیعت کر کے تم نے نمازیں پڑھی، پھر ہماری بیعت کا کیا فائدہ؟ اس لیے ہو رہا ہے بہت کچھ، ہاں ایسے پیر جھوٹے پیدا ہو گئے، لوگوں کا ایمان بھی لوٹ رہے ہیں، پیسے بھی لوٹ رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ لوٹ رہے ہیں، ایسے تو بہت یہ لسانی سرکار آپ کی شہر میں کیا ہے، یہ گنڈائی ایک بدماش ہے، اور کیا ہے یہ کفریہ کمل کل میں بول رہا ہے، شرکیہ کفریہ کیا ہے، یہ تو ہے پیر ہو تو سچا پیر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ باپ فرما رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، اغوینم ہم نے ان کو گمراہ کیا، کما گوئے جیسے ہم گمراہ تھے، اللہ پاک ہم بھی گمراہ تھے، جیسے گمراہی کرنا تھی ان کی کرنا تھی، جب ہم گمراہ تھے تو انہیں گمراہی کرنا تھا، یہ بھی گمراہ ہے، لیکن اللہ کو کرے تبرأنا الیک، اللہ ہم تیری طرف ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہم نے نہیں ان کو کہا تھا ہمارے پیچھے آپ ہی آئے انہیں ہم نے، جب ہم گمراہ تھے تو ہمارے پیچھے کیوں آئے، یہ ہم نے کوئی سختی نہیں کی ان پہ، کوئی زبردستی پکڑ کے نہیں لائے کوشش میں، جب ہم گمراہ تھے ہمارے پیچھے کیوں آئے یہ، آگے کو نہیں آنا چاہیے، ہم تو ان کو سختی کے ساتھ نہیں لائے، ہم نے کفر سے کی دعوت دی، تو خود ہی آ گئے، ماں کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری بات بھی نہیں کرتے تھے، یعنی یہ جو گمراہ ہوئے ہیں نا تو ہماری وجہ سے گمراہ نہیں ہوئے، تو یہ خود ہی گمراہ ہوئے ہیں اپنی خواہشوں کی وجہ سے، ہماری پیروی کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوئے بلکہ اپنی خواہشوں کی وجہ سے گمراہ، یہ خود ہی کوششیں خواہشیں لے کے ہمارے پاس آتے تھے، یہ اپنی خواہشوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے، ہماری پیروی کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوئی، وکیل شرکاکم، اور پھر کہا جائے گا پکارو تم اپنے شریکوں کو، مشرکوں کو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم نے جو شریک بنائے تھے نا میرے ان کو پکارو، فدعوہم، مشرک پکاریں گے ان کو، قولو شاہ تو کرو، اب شتانکی شاہ کرو، کر کے دکھاؤ کچھ، تو فلم یستجیبوا، وہ کوئی جواب نہیں دیں گے، وہ کوئی خاموش رہے گے، تھانے دار گیا اکیلے آدمی بولتا، رب گیا تو کون بولے گا، کوئی جواب نہیں دیں گے، وہ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، پھر کیا کریں گے، وہ عذاب کو دیکھیں گے دن قیامت کے جہنم کو، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، خواہش کریں کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے، آپ کہا کہ کفر شرک بدعت کو قبول نہ کرتے بلکہ توحید و سنت کو قبول کرتے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن اللہ پکار کے کہے گا مشرکوں کو، ماذا اجبتم تم نے میرے رسولوں کو کیا جواب لیا تھا، جب میرے رسول تم کو توحید کی ایمان کی دعوت دی تھی، تم نے آگے سے کیا کہا تھا، ان بخشوں نے بل بخشوں نے کافروں میں پتھر مارے، نبیوں کو شہید کیا،
ہے جی، انسلٹیں کی نبیوں کی، دھکے مارے انہوں نے۔ اللہ پوچھیں گے مشرکو، جب میرے رسولوں نے تمہیں میری توحید کی مان کی طرف تم نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ فامیت علیہم الانباء، ہے جی، تاریکی میں ہوں گی ان پہ خبریں اس دن، ہے جی، یعنی ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ کیا جواب دیں۔ فہم لا یتسبو، سوال بھی نہیں کریں گے، ایک دوسرے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، جو پوچھ کے مشورہ کر کے اللہ کو جواب دے دیجیے، وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، فاما من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے کفر شرک سے توبہ کر کے ایمان لے آیا، وہ عامل صالحا، اچھے عمل کیے اس نے، کفر سے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، پھر کیا کیے؟ اچھے عمل کیے۔ میرے بھائیو، اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جب ایمان نہیں ہوگا کہ کوئی عمل قبول ہے، جو مرضی کرتے رہو، ساری زندگی جتنے مرضی اچھے عمرے کرتے رہو، حاج بڑھ جاؤ، جی سخاوت کرو، سخی بڑھ جاؤ، روزے، جب تک ایمان نہیں ہوگا، ایمان خالص ایمان، عمل قبول نہیں ہوگا۔ جی، اعمال کی قبولیت کے ایمان کا ہونا، یہاں تو لوگوں کا ایمان بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں، ایمان بھی 2 نمبر ہے، عبادت بھی 2 نمبر، کتنا نقصان ہوگا۔ ایمان خالص ہوگا تو عمل پھر جو ہوگا اللہ کے رضا کے لیے کیا ہوگا وہ قبول ہوگا۔ ایمان ہی نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہے، ایمان بھی 2 نمبر، عبادت بھی کیا قبول ہوگا۔ فاما من تاب، جس نے توبہ کی پوری کو ایمان لیا اور میرے ساتھ اچھے عمل کیے، فعسیٰ ان یکون من المفلحین، امید ہے کہ یہ لوگ فلاح پانے والوں کی صورت، ایمان بھی ہو اور اچھے عمل بھی ہو، پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ امید ہے کہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، محبوب آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، کسی کا پابند نہیں ہے، کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اجازت نہیں، مدد نہیں، جو چاہتا ہے آپ کا رب کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے، چاہے وہ لڑکی پیدا کر دے، چاہے لڑکا پیدا کر دے، چاہے لڑکا لڑکی، چاہے کچھ بھی پیدا نہ کرے، ہاں جی، اللہ کی مرضی ہے۔ ہمارے علاقے میں لوگ تربوز لگاتے ہیں، تربوز کا کام کرتے ہیں، بہت جی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیج جو ہے اگتے ہی نہیں، بیجتے ہیں زمین میں، وہ بیج اگتے ہی نہیں، کئی اگ جاتے ہیں، وہ بیلیں میں تھوڑی تھوڑی وہ سوکھ جاتی ہیں، بیلیں سوکھ جاتی ہیں، کئی بیلیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، جی تربوز بڑے بڑے لگتے ہیں، اوپر سے اوڑے آ جاتے ہیں، اوڑے آ جاتے ہیں۔ گندم کو 250 پہلے میں گیا تھا تھوڑے گاؤں، تو گائے ایک سرکی نے 250 کلے تھے گندم کے اور تربوز کے، اوپر سے اوڑے آئے، سارے تباہ ہو گئے، سارے کے سارے تباہ ہو گئے، اور باقی کچھ تھے انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی مرضی میرے بھائی، کچھ پیدا کرے نہ کرے، کسی کو بچائے نہ بچائے، ہاں یہ ساری مرضی کس کی ہیں؟ اللہ پاک کی ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور مختار کل بھی وہی ہے۔ کل اختیار کس کے پاس ہے؟ مختار کل، نہ کوئی نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ کوئی پیر فقیر ہے۔ میرے بھائی نوح علیہ السلام مختار کل ہوتے نہ تو اپنے پتر کو کلمہ پڑھا لیتے، کیوں جی؟ کلی اختیار ہوتے اپنے بیٹے کو کلمہ پڑھا لیتے، ابراہیم علیہ السلام کو کلی اختیار ہوتے تو آگے میں نہ جاتے، جی یعقوب علیہ السلام کے پاس کلی اختیار ہوتے تو بیٹے کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں سے اندھے نہ ہوتے، یوسف علیہ السلام کو کلی اختیار ہوتے اور وہ کنویں میں نہ جاتے، زلیخا حملہ نہ کرتی، جیل میں نہ جاتے، کلی اختیار۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتے تو مچھلی میں پیٹ میں نہ جاتے، ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار نہ ہوتے۔ میرے بھائیو اگر کلی اختیار موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتے نا تو فرعونی کو وہیں مروڑ لیتے، ہجرت کرنے کی ضرورت بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگر ہمارے پڑھے کے پاس کلی اختیار ہوتے ہیں تو لوگ پتھر نہ مارتے، ہمارے پورا کر مکہ چھوڑنے کے آگے سب کو کلمہ پڑھا لیتے، روڑی میں کراچی گڑی میں۔ کلی اختیار کس کے پاس ہے؟ جو چاہے وہ کرے، جو چاہے نہ کرے، یہ صفت کس کی ہے؟ اس کو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ مختار کل ہے، عقیدہ بنا لو جی، باقی اور کوئی مختار کل ہے، کلی اختیار جو ہے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا ما کان لہم الخیارہ، مخلوق کے پاس کلی اختیار نہیں، ما فوق الاسباب جو اختیار ہے کلی مخلوق کے پاس نہیں ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے ان سے جن کو مشرک اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ،
اور محبوب آپ کا رب جو ہے نا صرف آپ کا رب جانتا ہے جو ان کافروں مشرکوں کے سینوں میں، رب بھی جانتا ہے، نہ کوئی نبی نہ ولی جی کوئی نہیں، اللہ کے محبوب بھی نہیں جانتے، آپ کا رب جانتا ہے جو ان کی کیا ہے سینوں میں، بغض ہے، حسد کینہ کافروں میں آپ کا رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ ما یعلنون، اور یہ جو ظاہر کرتے ہیں کفر صرف پکتے ہیں نا زبانوں سے، اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں۔ وہو اللہ، وہ اللہ لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں اس کے علاوہ۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کی حمدیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم یہاں مخلوق کی بھی تعریف کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوق کو بھی کس نے پیدا کیا ہے، مخلوق کے پاس جو ہے وہ کس نے دیا ہے، مخلوق کی تعریف کس کی تعریف ہوگی، اللہ ہی کی تعریف ہوگی، کہ دنیا میں بھی اللہ ہی کی تعریفیں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ ہی کی تعریف۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کا حکم چلتا ہے، سبحان اللہ، اسی کا حکم چلتا ہے، ذرے ذرے پہ، زمین آسمان میں، جی ہر شے پہ کس کا حکم چلتا ہے، ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر عقیدے بناؤ، یہ سانس ہم کس کے حکم سے لے رہے ہیں، ایک درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں حرکت کی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ آسمان کس کے حکم سے قائم ہے، جاسوس در کس کے حکم سے روشن ہے، زمین کس کے حکم سے قائم ہے، زمین جو مردوں کو اپنے اندر سمیٹ رزق فراہم کری کس کا حکم مان رہی ہے، یہ ہر چیز کس کا حکم مان رہی ہے، اللہ کا حکم مان رہی ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف جانا بھی تو نہیں ہے، اور نہیں جانا وہ تو نہیں آئے ہو، اسی کے پاس جانا ہے، کہیں نہیں جانا، اس کی طرف لٹائے جاؤ گے، دن قیامت کے اللہ عدل و انصاف کے مطابق فیصلے فرمائے گا، پتہ لگے گا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کھیڑے ہوں گے دن قیامت کے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ دن قیامت کے کئی ایسے بھی ہوں گے، والدین جنت میں جائیں گے، اولاد جنت میں جائے گی، ہاں جی، کئی ایسے ہوں گے اولاد جنت میں جائے گی، والدین جنت میں جائیں گے، کئی ایسے بھی ہوں گے کہ بیوی جنت میں جا رہی ہے، خاوند جنت میں جا رہا ہے، خاوند جنت میں جا رہا ہے، بیوی جنت میں جا رہی ہے، ایک بھائی جنت میں جا رہا ہے، ایک جنت میں جا رہا ہے، نوح علیہ السلام جنت میں جائیں گے، نوح علیہ السلام کے بیٹا کنان اور بیوی کافرہ یہ کہاں جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہاں جائیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام والد آخر کہاں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی کہاں جائیں گے، ان کی بیوی کافرہ کہاں جائے گی، فرعون کہاں جائے گا، ان کی بیوی آسیہ کہاں جائے گی، ہمارے نبی جنت میں جائیں گے، ہمارے نبی کے آل اصحاب ازواج بنات یہ کہاں جائیں گے، اور ہمارے نبی کے دشمن ویری کہاں جائیں گے، دن قیامت کے قرآن والے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جو قرآن کو چھوڑ کے اور کتابیں اٹھائی پھر رہے ہیں جہنم میں جائیں گے، کافر مشرک جہنم میں جائیں گے، بدعتی دن قیامت کے توحید و سنت والے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ ہو گیا جی پورا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وزینت اور دنیا کی زینت ہے، وما عند اللہ خیر، اب کا جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے، اب کا باقی رہنے والا ہے، افلا تاکلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے، فمن وعدنا، وہ کیا وہ شخص جس سے وعدہ کیا ہم نے وعدہ اچھا، یعنی مومن سے اللہ جنت کا وعدہ کیا، اللہ کی وہ اس کو وعدے کو پانے والا ہے، مومن کو جنت اللہ عطا فرمائے گا، کممتانا ہو، یہ مومن کچھ شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ فائدہ دیا ہم نے اس کو مطالع حیات دنیا کی زندگی میں تھوڑے سامان کا، ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر یہ دن قیامت گرفتار ہو کے حاضر ہونے والوں میں ہوگا، جہنم میں جو حاضر کیے جائیں گے تو گرفتار کر کے جہنم میں ہی داخل کیا جائے گا، ویوم ینادیہم، جس دن اللہ پکارے گا مشرکوں کو، فیقول، بس فرمائے گا ان شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے میرے شریک و مشرکو جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ ہمیں بچا لیں گے، لاؤ آج ان کو، قال الذین، یہ نہیں بولیں گے، قال الذین، کہیں گے وہ لوگ جن پہ حق علیہم القول، عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا ہوگا، یعنی جن کے اللہ کے دربار فیصلہ ہو گیا یہ جنت میں جائیں گے، وہ بولیں گے، جن کے شریک
دوسروں کو کیا کہیں گے؟ ربنا ہے ہمارے رب ہؤلاء الذین اغوینا، ان کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اغوینا ان کو ہم نے گمراہ کیا، کما اغوینا جیسا کہ ہم گمراہ تھے، تبرأنا الیک کہ ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں طرف تیری، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت کی وجہ سے یہ گمراہ نہیں ہے، اپنی خواہشوں کی وجہ سے ہے، یہ ہماری پیروی کی وجہ سے یہ گمراہ نہیں، بلکہ اپنی خواہشوں کی وجہ سے، خواہشات ان کی اندر لے کے آتے تھے بڑی بڑی ہمارے پاس جی، تو یہ وہ اپنے خواہشوں کی وجہ سے گمراہ ہوئی ہے۔ وکیل شرکاءکم، اور کہا جائے گا پکارو تم اپنے شریکوں کو، مشرکوں سے، فدعوہم، بس مشرک پکاریں گے اپنے شریکوں کو، فلم یستجیبوا لہم، مشرکوں کے شریک ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، یہ خاموش ہوں گے، ورأوا العذاب، اور پھر دیکھیں گے مشرک عذاب کو، لوگ اللہ مکالمہ آتے ہیں، کاش کریں کاش وہی ذاتی یافتہ ہوتے، فیوم ینادم، جس دن پکارے گا اللہ ان کو، فیقول، اللہ فرمائے گا، ماذا اجبتم المرسلین، کہ مشرکو تم نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، فامیت علیہم الابصار، تاریکی میں پڑ جائیں گی ان کے قبریں اس دن، فہم لا یتساءلون، بس انہیں سوال کر سکیں گے ایک دوسرے سے، فاما من تاب، کا جو جس نے توبہ کی، کفر شرک کے وہاں آمن، اور ایمان لے آؤ، عمل صالح، اچھا عمل کیا، فعسیٰ ان یکون من المفلحین، امید ہے کہ یہ فلاح پانے والوں سے ہوں گے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یاد رکھو سارے آیت یہ، رب آپ کا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ اختار، سارے کل بھی کون ہے، کلی اختیار کس کے پاس ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، مخلوق کے نبی کے پاس بھلی کوئی اختیار نہیں ہے، سب اختیار کس کے پاس ہے، سبحان اللہ وتعالی، کس طرح اللہ کا قرآن شرک کا صفایا کر رہا ہے، رگڑا کر رہا ہے، میں کہتا ہوں کیڑی کے سر جتنا بھی قرآن رستہ نہیں چھوڑ رہا شرک کے لیے، یہ کیسی آیت آ گئی کہ آپ کا رب ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی زندگی کیا کسی کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا، اللہ پیدا کرتے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ کی اپنی مرضی پر پیدا کرتا ہے، ما قال اللہ ویختار، اور مختار کل بھی کون ہے، سب اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، اور ما کان اللہ ملک، مخلوق کے پاس کوئی اختیار نہیں، ما فوق الاسباب، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اللہ ان سے جو یہ اللہ کی شریک بنا رہے ہیں، وربک یعلم، محبوب آپ کا رب بھی جانتا ہے، ما تکنون، اللہ کے نبی موجود ہے، نبی بھی قرآن آ رہا ہے، یہ نہیں فرمایا تو بھی جانتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تو بھی میرے معبود چل تھوڑا جانتا ہے، تو نہیں، آپ کا رب ہی جانتا ہے جو ان کے سینوں میں ہے، کافر مشرکوں کے جو بوجھ انارت کی وما یعلن، جو اظہار کرتے وہ بھی کون جانتا ہے، ارے وہ اللہ، اور وہی اللہ، نہیں کوئی لا مگر وہی اللہ، الحمد فی الاولی والآخرہ، اس کی حمد ہے دنیا میں اور آخرت میں، والا الحکم، اور اسی کا حکم چلتا ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ میرے سارے ساتھی فجر کی نماز کی پابندی کریں، ساتھی بہت کام آتے ہیں، کتاب دو جڑے ہمارے ساتھی نہیں آ رہے تو کو لائے چلے، اگر تعلق آ رہے ہیں تو کہ ترجمہ جاری، تم کیوں پیچھے ہو رہے ہو؟ نہیں آیا اپنا بندہ دے بھی اتنا یاری کچی رہنی ہے، پکی نہیں رہنی، یاد تو کہہ ہی نا، میں مل کرنا، مائک بند کرو، ٹوٹیاں صاف کر کے جاؤ۔